نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے شوال المکرم کی فضیلت پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے ہر چیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ماہ شوال المکرم کہ آج 4 تاریخ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو بہت بڑی فتوحات عطا کی، جس میں غزوہ احد پیش آیا، اور اسی مہینے کے اندر میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خلیفہ خلافت راشدہ کے پہلے جانثار حبیدار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کائنات کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جس میں حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال المکرم کے روزے رکھے، شوال المکرم کے 6 روزے جو شخص رکھے گا وہ ایسے ہے جیسا کہ پورے زمانے میں اس نے روزے رکھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے پورے سال میں روزے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔